الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں رات کے اس تھوڑے سے حصے میں کتاب اللہ کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل مختصر طور پر ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی، آپ بھائیوں کو سننے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا، یہ اتنے عظیم اعمال میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے میری تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے سامنے قرآن مجید بھی رکھ لیں اور ایک پین اور کاپی بھی رکھ لیں کہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ لکھنا مناسب سمجھیں یاد رکھنے کے لیے وہ لکھ لیں، اور تاکہ آپ کو یاد رہے، اور بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اس کو 1-2 دفعہ دہرا لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سننا سنانا یقیناً ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کے آداب میں سے تعوذ ادب ہے قرآن پاک کا، جس کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ اس کے 2 نام ہیں، تعوذ بھی ہے اور استعاذہ بھی ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ پناہ طلب کرنا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر کمزور پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کمزور اور ضعیف کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ضعیف ہیں اور ہم کمزور ہیں، یقیناً ہمیں سہارا اور ہمیں پناہ چاہیے، اور وہ سہارا اور پناہ لینا اور مانگنا، اسی کا نام تعوذ ہے، اسی کا نام استعاذہ ہے۔ زمانہ جہالت میں، اسلام سے پہلے، اس وقت بھی لوگ استعاذہ اور تعوذ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، زمانہ جہالت میں انسان جنات کی پناہ اور ان سے امن مانگا کرتے تھے، یعنی اگر جن کسی ایسی جگہ میں گئے، انسان کسی ایسی جگہ میں گئے جہاں جنگل بیابان تھا، تو وہاں زور سے یہ کہتے تھے کہ اس وادی اور اس جنگل کا جو بڑا جن اور دیو ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کی پناہ میں رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے، اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی کوئی مخلوق وہ تمہیں پناہ نہیں دے سکتی، وہ تمہاری محافظ نہیں بن سکتی۔ حفاظت دینے والی اور پناہ دینے والی ذات وہ صرف اور صرف تمہارے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، ہر دشمن کے شر سے اور ہر قسم کی تکلیف سے تمہیں بچانے کے لیے وہ تمہارا اللہ ہے جو تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست اور اپنے دشمن کی پہچان کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ ہمارا دوست ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، جب ہم اللہ کا کلام پڑھنا چاہیں گے تو شیطان کیا کرے گا؟ جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا، جن ساتھیوں نے سنا ہے، کہ القی الشیطان فی امنیتی، جب اللہ کے نبی دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو شیطان پورے روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان شیطان کے وسواس اور ان شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تعوذ کا اور استعاذے کا۔ فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دنیا میں دشمن کی کئی قسمیں ہیں اور ان سے لڑنے کے پھر انداز بھی مختلف ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک انسان اپنے مد مقابل فوج جو کفار کی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ نے بھی حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے لیے قوت تیار کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے وغیرہ تیار کرو اور جہاد کے لیے تیار رکھو۔ اسی طرح موذی جانوروں کو مارنے کے لیے ہم اپنی طور پر حساب کرتے ہیں اور ان کے لیے ہتھیار تیار کرتے ہیں۔ وہ دشمن ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور اس کا لشکر وہ سارے کا سارا تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب دشمن سب سے بڑا ہے بڑا خطرناک، اور ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ ہمیں دیکھ لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی رگوں میں جیسے خون چلتا ہے اسی طرح شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے رگوں میں خون چلتا ہے یوں ہی انسان کے دل میں وسواس ڈالنے کے لیے شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اب نظر نہیں آتا ہے بہت بڑا دشمن، بچنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کو پکاریں جس کے حکم کے علاوہ اور جس کی مدد اگر شامل حال ہو جائے کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی نقصان سے بچنے کے لیے تلاوت کلام الہی سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ایک ذرا منٹ کے لیے آپ غور کریں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جتنی دیگر عبادات ہیں ان سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کبھی نہیں کہا گیا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زکوٰۃ دینے سے پہلے پڑھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حج سے پہلے نہیں کہا گیا۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ یقیناً انسان کی زندگی پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں، لیکن جو سریع الاثر ہے، فوری اثر ڈالنے والی چیز ہے،
وہ صرف میرے رب کا کلام ہے۔ کلام الہی جو ہی بندہ پڑھتا ہے اور جو ہی سنتا ہے انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، شیاطین کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ ایک بار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے قرآن سنا، ہمیشہ کے لیے شرک سے توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ تو فوری اثر کرنے والی چیز وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے سننے اور پڑھنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ جو استعاذہ ہے، یہ تو تعوذ ہے، اس کے 3 ارکان ہیں۔ 3 چیزوں سے یہ استعاذہ اور تعوذ مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم۔ علم سے مراد یہ ہے کہ انسان تعوذ پڑھنے سے پہلے اس بات کو جانتا ہو کہ دنیا میں جتنے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچنا میرے لیے ضروری ہے، اور جتنے بھی مفید چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا بھی میری مجبوری ہے، اور شیطان میرا دشمن ہے، اللہ میرا دوست ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر شیطان کو میں دوست بنا لوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان ساری باتوں کا علم ہونا اور جاننا یہ تعوذ پڑھنے سے پہلے شرط ہے کہ بندے کو پتہ ہو، یعنی اپنے ذہن میں حاضر کر لے کہ اللہ میرا دوست ہے، شیطان میرا دشمن ہے۔ اب جب یہ علم آئے گا تو یقیناً وہ یہ بات بھی ساتھ ہی سمجھ میں آئے گی کہ وہ ایسا دشمن ہے کہ میں اس سے لڑ تو سکتا نہیں ہوں، میں اس کو مار بھی نہیں سکتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ بھئی میں تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری استعاذے کی دوسری شرط اور دوسرا رکن ہے حال۔ حال سے مراد ہے حالت، عاجزی کی حالت، انکساری کی حالت، کہ انسان کے دل میں عاجزی آئے، یا اللہ میں نے بچنا تو ہے اس ظالم سے، لیکن میں بچوں کیسے؟ میرے اندر سکت نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں، میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تو مقابلہ کیا کروں گا؟ جب عاجزی کی حالت آئے گی تو تیسرے نمبر پہ ہے، تیسرا رکن ہے پھر فریاد۔ پھر رب کے سامنے فریاد بندہ کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا اس شریر سے تو ہی میری حفاظت فرما۔ اور ہمارے استاذ حضرت مولانا ادریس عباسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تعوذ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی دیہاتوں میں عموماً لوگوں کے ڈیروں پہ بندہ جائے نا، تو وہاں پہ انہوں نے چوکیداری کے لیے بڑے خطرناک قسم کے کتے رکھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کی ڈیرے کی طرف گیا، وہ اس کا چوکیداری والا کتا کھلا ہوا تھا، جو ہی اس نے اجنبی کو دیکھا تو حملہ آور ہو گیا۔ اس نے اپنی اتنی کوشش کی بچنے کی، پتھر اٹھا کے مارے، مٹی پھینکی، جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن جب دیکھا کہ میں تو نہیں بچ سکتا اور یہ بڑا خطرناک ہے اور مجھے چھوڑے گا نہیں، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، وہ جو اس کا مالک ہے نا، وہ گھر والا، اس کو آواز دیتا ہے کہ بھائی ذرا جلدی آ اور مہربانی کر مجھے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اے انسان تو اپنے طور پہ جتنی مرضی کوشش کر، لیکن تو اس سے بچ نہیں پائے گا، اس لیے مالک کو بلانا پڑے گا۔ مالک تیرا بھی اللہ ہے، اس کا بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ اور تیری حفاظت میں آتا ہوں، چونکہ میں تو کمزور ہوں اس شیطان مردود کے شر سے۔ بس اب 2-4 منٹوں میں ایک تو اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، اور دوسرا تعوذ اور اللہ کی پناہ مانگنے پر، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے پر جو اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں، 2-4 باتیں مثالیں ان کی بھی عرض کرنی ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من کا معنی ایسے، شیطان الرجیم، شیطان کا معنی متمرد سرکش، اور رجیم بمعنی مرجوم۔ اب جانتے ہیں کہ رجم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں سنگسار کرنا، پتھروں کے ساتھ قتل کرنا، اس کو کہتے ہیں رجیم، یعنی رجم کیا ہوا بمعنی مرجوم۔ تو شیطان کو بھی رجیم اس لیے کہا گیا
کہ جیسے سنسار یوں کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے پتھر آتے ہیں، ادھر سے بھی بندہ پتھر پھینک رہا ہے، ادھر سے بھی پھینک رہا ہے، ادھر سے بھی پھینک رہا ہے، اور بیچ میں وہ شخص ہے جس کو قتل کرنا ہے۔ تو شیطان پتھروں کے ذریعے نہیں، لعن طعن کے ذریعے سنسار کیا ہوا ہے۔ اس بدبخت پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر انسانوں کی لعنت، اس پر ہر طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ جیسے مرجوم آدمی پر ہر طرف سے پتھر برستے ہیں، ایسی اس شیطان مردود پر بھی ہر طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ تو شیطان کا معنی سرکش، باغی۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن کریم میں 2-4 مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں جو بھی آیا ہے اللہ نے اس کو انعامات سے نوازا ہے۔ یعنی تعوذ سے پہلے ہم ذرا ان انعامات کو بھی ذہن میں حاضر کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ میں جو بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انعامات سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں واقع ہے، مریم علیہ السلام کی والدہ جب وہ امید سے ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کہی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی بچہ یا بچی ہے، اعیذھا بک، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے فتقبلھا ربھا بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وکفلھا زکریا۔ اللہ تعالیٰ نے نقد 2 انعام دیے، ایک تو مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت کو قبول کر لیا، اور دوسرا مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کی پرورش کے لیے زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ معلوم ہوا اللہ کی پناہ میں بندہ آئے تو ضرور کچھ حاصل کر کے ہی رہتا ہے، اور ہر قسم کے فتنوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہی مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں تو قرآن کریم میں ہے کہ علیحدگی کے مقام پہ، تنہائی کے مقام پہ تھے حضرت مریم علیہ السلام، تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ایک نوجوان کی صورت میں، فتمثل لھا بشرا سویا۔ جب مریم علیہ السلام نے کے عالم میں ایک نوجوان کو دیکھا تو کیا کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی اس پناہ مانگنے کی وجہ سے ان کو پناہ بھی دی، اور بغیر نکاح کے بیٹا بھی دیا، اور بیٹے کی زبان سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بلوا کر مریم علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان بھی کروا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں عورت نے برائی کی دعوت دی، قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ جب اللہ کی پناہ یوسف علیہ السلام نے مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے اپنے بندے یوسف علیہ السلام سے وہ گناہ اور بے حیائی کو دور کر دیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی صفائی کا انتظام بھی اللہ نے کروا دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اللہ نے منع کیا اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، تو کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے اور تیری ناراضگی سے۔ اللہ نے فوراً انعامات دیے، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح تیرے اوپر بھی میرے سلام ہوں، تیرے ساتھیوں پر بھی میرے سلام ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، آپ کے بارے میں تو قرآن پاک نے کئی دفعہ تعوذ اور استعاذے کا بیان کیا، کہیں فرمایا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ شیاطین کی حاضری، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ کا بار بار اللہ سے پناہ مانگنا اور اللہ کا بھی بار بار انعامات کرنا،
اور انعامات کرتے کرتے رب کا یوں کہہ دینا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تم بار بار مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میں بھی تجھے دیتا رہوں گا، اتنا کچھ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج کا ہمارا درس اور سبق تعوذ کے بارے میں تھا، جو قرآن کریم کا ادب ہے۔ جب بھی قرآن پڑھیں اس سے پہلے تعوذ پڑھیں، اور اس سے پہلے یہ سوچ لیا کریں میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، شیطان میرا دشمن ہے، میں اس سے نہیں بچ سکتا، اور اس بدبخت کے وسواس سے بچنے کے لیے میں اپنے مالک کے سامنے فریاد کر رہا ہوں۔ اور اپنی عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے جب فریاد کریں گے، عاجزی کی حالت بنا کر، اس یقین کے ساتھ کہ جس نے رب سے پناہ لی ہے یقیناً اللہ نے اس کو پناہ بھی دی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ بھی رکھا ہے، ہر دشمن کے شر سے بچایا بھی ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ انشاءاللہ پھر شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، اس کے وسواس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور پھر جوں آپ تلاوت کرتے جائیں گے یا قرآن سنتے جائیں گے، دل کی دنیا یقیناً بدلے گی۔ دیکھو دنیا کے اندر، بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسان جا رہا ہے اور اچانک اس کی فون کی بیل بجی اور اس نے کال اٹینڈ کی تو خوشی سے پھولے نہیں سمانے لگا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ جی خوشخبری مل گئی۔ دنیا کا ایک انسان کوئی بات سنائے بندہ خوش ہو جاتا ہے، جب رب کا کلام سنے گا اور رب کی باتیں سنے گا انشاءاللہ دل میں فرحت آئے گی اور دنیا بھی بدلے گی، دل کی دنیا بھی بدلے گی، اندھیرے چھٹیں گے، روشنی آئے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر اس وقت ملیں گے، اور اس درس کو آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔